خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، نیک اور اللہ والی خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک چوراہے پر ہے اور جو شخص آ رہا ہے ان سے گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے۔ ایک عابدہ زاہدہ خاتون کے لیے ایسا خواب نظر آنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جوں ہی انہوں نے یہ خوابت دیکھا تو سخت پریشان ہو گئیں اور اپنی خادمہ کو کہا کہ تم میرا نام لیے بغیر اس خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے وقت کے مایہ ناز مابر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ زبیدہ نے اپنا نام بتانے سے اس لیے منع کیا کہ نامعلوم اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو جو رسوائی کا سبب بن جائے۔ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے قرات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن سیرین نے جب خواب سنا تو فوراً فرمایا، یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب ہر کس و ناکس نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے، پہلے سچ سچ بتاؤ کہ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا کہ حضرت، جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ خادمہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور پوری بات نقل کی کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جس کا خواب ہے اس کا نام بتاؤ، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ زبیدہ نے خادمہ سے کہا، اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خادمہ دوبارہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ یہ خواب زبیدہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ کسی خوش قسمت کا خواب ہی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ خادمہ نے زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی بتائی گئی ہے۔ پھر چند سالوں کے بعد ہارون الرشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھیں۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہارون رشید کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی اور حاجیوں کو پانی کی دستیابی میں خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہارون الرشید اور ملکہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ زبیدہ کے نرم دل ہونے کی وجہ سے ہارون رشید کے بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تکلیف ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کر دیں۔ ملکہ زبیدہ یہ بات سمجھ گئیں کہ یہ بہت اہم جگہ ہے جہاں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، لہٰذا ان کی یہ تکلیف کسی بھی طرح دور ہونی چاہیے۔ زبیدہ نے ہارون الرشید سے پہلے اجازت چاہی جو اس کو جلد ہی مل گئی۔ اس وقت اسلام اپنے شباب پر تھا، کافر طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگی تھیں، مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ ملکہ زبیدہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس پورے منصوبے کا ذمہ دار تھا، اس نے حساب و کتاب کی فائل تیار کر کے بغداد حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچا۔ ملکہ زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھی۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے۔ زبیدہ نے اسی وقت انجینئر کو طلب کر لیا۔ اس نے فائل پیش کی اور عرض کیا کہ ملکہ صاحبہ، یہ نہر زبیدہ کے منصوبے کی تکمیل کے حساب و کتاب کی فائل ہے، آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پانی کا وافر انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے رہنے والوں اور حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو انشاءاللہ کسی قسم کی پانی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حساب آپ کے سامنے ہے، آپ حساب لے لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ زبیدہ نے وہ فائل لی، اس پر دستخط کیے اور اس کو درمیان میں چاک کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، بولی، ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کا حساب چھوڑ دیا، اور کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی حساب نکلتا ہے تو لے لو،
اور اگر ہمارا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو ہم نے معاف کیا۔ زبیدہ کا یہ عمل نیکی کر دریا میں ڈال والی ضرب المثل پر 100% صادق آتا ہے۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 17 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج اس کا حساب لگایا جائے تو 1 دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا۔ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں حاجیوں کی پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔